پچھلے ویلاگ میں ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ برطانیہ میں کس طرح سے فسادات پھوٹے اور کس طرح سے حکومت کی طرف سے فوری ایکشن لیا گیا، کلپریٹس کو گرفتار کیا گیا اور 24 گھنٹے میں سزائیں بھی سنا دی گئیں۔ اس حوالے سے خالد ایچ لودھی صاحب نے ایک تفصیلی گفتگو میں سارا منظرنامہ سامنے رکھا تھا۔ اس ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے کوشش کریں گے کہ بتایا جائے کہ یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا۔ پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ایک جیسی خبر شائع ہوئی ہے جس میں ایک شخص کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جس نے سارے معاملات کو بگاڑا اور صورتحال اتنی زیادہ دگرگوں ہوئی کہ فسادات شروع ہو گئے۔ ڈان نے اپنے طور پر سٹوری کی ہے، دنیا نے اپنے طور پر کی ہے، ایکسپریس والوں نے بھی کی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ سٹوری عمر چیمہ کی۔ وہ اپنی سٹوری میں کہتے ہیں کہ برطانیہ میں 3 نوجوان لڑکیوں کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر جھوٹی خبر سے بدترین فسادات پھیلے۔ لاہور سے گرفتار پاکستانی ملزم سے تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے یہ کارروائی تنہا کی تھی۔ برطانیہ میں کی گئی تحقیقات کے نتیجے میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جعلی خبروں کی وجہ سے برطانیہ میں ہنگامہ آرائی پھیلانے میں ملوث پاکستانی شہری فرحان آصف نے تنہا یہ کارروائی کی تھی۔ ملزم نے نہ صرف برطانوی عوام کو جھوٹی خبریں فراہم کیں بلکہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو بھی یہ باور کرانے میں کامیاب رہا کہ ویب سائٹ چینل 3 ناؤ کے لیے کام کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی تھی اور یہ بھی جعلی خبریں ایک اور ٹیم ممبر پھیلا رہا ہے وہ نہیں۔ لاہور پولیس نے چند روز قبل ITV پر نشر ہونے والی ایک تصویر کو استعمال کرتے ہوئے فیس ٹریس ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزم کا پتہ لگایا اور اسے گرفتار کیا۔ یہاں پہ یہ بھی تذکرہ کرنے کی یقیناً ضرورت ہے کہ پاکستان کی پولیس وہ بھی اگر ان کو کام کرنے کا موقع دیا جائے تو اپنی مہارت میں کسی اور پولیس سے کم نہیں ہے۔ ہماری پولیس کو سیاسی مقاصد سے بالا رکھا جائے تو پاکستان کی پولیس دنیا کی بہترین فورسز میں شامل ہو سکتی ہے۔ چونکہ ملزم کی طرف سے کیا گیا جرم FIA کے دائرہ اختیار میں آتا تھا، اس لیے اسے بعد میں ایجنسی کے حوالے کر دیا گیا جس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ فرحان کا معاملہ 29 جولائی کو اس وقت سامنے آیا جب برطانیہ کے ساحلی شہر ساؤتھ پورٹ میں 3 لڑکیوں کو چاقو کے وار سے قتل کیا گیا۔ اس دن ملزم نے اس عنوان کے ساتھ ایک مضمون پوسٹ کیا: 17 سالہ علی الشقاتی کو انگلینڈ کے ساؤتھ پورٹ میں چاقو مارنے کے واقعے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس خبر میں چھرا گھونپنے کے واقعے میں ایک مسلمان پناہ گزین کی گرفتاری کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر شیئر کی گئی جس کے نتیجے میں انتہائی دائیں بازو کے رجحانات رکھنے والے افراد نے ہنگامہ آرائی کی اور فسادات پھوٹ پڑے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ فرحان 31 سالہ کمپیوٹر سائنس گریجویٹ ہے، وہ ایک ویب ڈیولپر ہے اور چینل 3 ناؤ ویب سائٹ چلاتا ہے۔ ملزم کا صحافت کا کوئی پس منظر نہیں۔ ملزم مغربی ممالک سے سنسنی خیز خبروں کو جمع کر کے خبریں چلاتا تھا اور یہ اس کے لیے کمائی کا ایک ذریعہ تھا کیونکہ امیر ممالک کی کلک ہٹ سے زیادہ آمدنی ہوتی ہے۔ وہ کبھی برطانیہ نہیں گیا، صرف ایک بار عمرے کے لیے سعودی عرب گیا۔ ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کا بھائی پولیس کانسٹیبل ہے۔ سنسنی خیز خبروں کے پلیٹ فارم سے اسے ماہانہ 3 سے 4 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ یہ باتیں اس نے تفتیش کاروں کو بتائی ہیں۔ تاحال اس کے بینک سٹیٹمنٹ پر توجہ مرکوز نہیں کی گئی۔ وہ مختلف سوشل میڈیا سائٹ سے پیسے کماتا تھا اور اس کا YouTube اور فیس بک اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا ہے۔ تفتیش کے دوران فرحان نے بتایا کہ اس نے گوگل سے فیس بک ID کیون خریدی اور اسے خبریں شیئر کرنے کے لیے استعمال۔ اس نے یہ بھی اعتراف کیا کہ BBC کے ساتھ بات چیت کے لیے اس کا استعمال اپنی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے کی۔ اس نے تفتیش کاروں کو مزید بتایا کہ اس نے یہ خبر ایک اور ویب سائٹ سے لی تھی اور اسے ٹویٹر اکاؤنٹس پر شیئر کیا جسے برطانیہ میں مقیم ایک خاتون چلا رہی ہے۔ اس خاتون کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فرحان تیسرا شخص تھا جس نے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کا اکاؤنٹس کے ذریعے خبریں شیئر کی۔ بہرحال یہ نوجوان پکڑا گیا جس نے فسادات کو ہوا دی اور برطانیہ میں کیا سے کیا کچھ نہیں ہو گیا، لیکن وہاں کی حکومت اور ہماری پولیس قابل داد ہے جس حکومت نے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے
تمام مجرموں کو، تمام ملزموں کو، تمام کلپریٹس کو گرفتار کیا اور 24 گھنٹے میں ان کو سزا بھی سنا دی گئی۔ پنجاب کی پولیس کی طرف سے انتہائی مہارت سے کام لیتے ہوئے جس طرح سے اس نوجوان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، وہ بھی قابل داد اور قابل تحسین ہے۔ نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی مہارت کو اگر نیگیٹو استعمال کریں گے تو پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف اپنے چند ایک پیسوں کی خاطر، چند ایک تو نہیں، لاکھوں ہوں گے یا کئی لاکھ ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 لاکھ ہوں گے، تو اس کی خاطر آپ نے ایک ملک میں جس طرح سے افراتفری پیدا کر دی، جس طرح سے آگ لگا دی، تو ایسی مہارت جو انسانیت کے لیے زہر قاتل ہو، اس مہارت پر 2 لفظ بھیجنا ہی بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔